یہ سفیر روم آیا ہے، روم کے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے، سوالوں کے جواب چاہیے۔ اگر قرآن کافی ہے، کتاب منگاؤ اور ایک ایک آیت دیکھ کر بادشاہ روم کے سوالوں کے جواب دیتے جاؤ۔ وہ کون سا نر ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا؟ وہ کون مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا؟ وہ کون سا نر ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ وہ کون سا جسم ہے جس نے کھایا تو مگر پیا نہیں؟ وہ کون سی قبر ہے جس نے اپنے صاحب کو سیر کرائی؟ وہ کون سا رسول ہے جو نہ جنوں سے ہے نہ انسانوں سے ہے؟ وہ کون سا پانی ہے نہ آج سے برسا نہ زمین سے نکلا؟ شکم مادر میں سب سے پہلے کیا چیز بنتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر میں کیا چیز گرتی ہے؟ وہ کیا ہے جو آنکھ ہی آنکھ ہے؟ وہ کیا ہے جو پیر ہی پیر ہے؟ وہ کیا ہے جو دہن ہی دہن ہے؟ وہ کیا ہے جو ہاتھ ہی ہاتھ ہے؟ یہ ہے قرآن، یہ ہے سفیر روم کے سوال۔ قرآن پڑھتے جاؤ، جواب دیتے جاؤ۔ اس دن کے لیے پیغمبر نے کہا تھا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ تمام دنیا تم پر علمی اور ثقافتی حملہ کرے گی، اور جب ثقافتی حملہ ہو تو قرآن اس میں چپ رہے گا، جواب ملے گا تو علی سے ملے گا۔ تب تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، تب تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ ہاں، یہی ہوتا ہے کہ جب علم نہ ہو، ذہانت نہ ہو، دین مکمل نہ ہو، ناقص دین لیا ہو، تو پھر یہی ہوتا ہے، ہر چیز کفر نظر آتی ہے۔ جس دن دین کامل ہو جائے گا مسلمانوں کو، اس دن ہماری مجلس سے ہماری عزاداری کفر نہیں لگے۔ دین تو کامل ہونے دو، عقل تو کامل ہونے دو۔ 5 سال کے بچے کی عقل جہاں ہو، دیکھنے کو قط نکال لیا، جوان ہو گئے، بھیجا ہے 5 سال کے بچے کا، تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ عقل تو ابھی گٹھنیوں چل رہی ہے، عقل تو ابھی گٹھنیوں چل رہی ہے، کیسے سکھائیں، کیسے بتائیں؟ تو وہاں بھی وہی عالم تھا، قرآن یاد بھی نہ آیا۔ یہ سوال نہیں، یہ کفر ہے۔ سلمان نے کہا کفر نہیں، عین ایمان ہے، حق ہے یہ سوال کا، لیکن جواب قرآن میں نہیں ہے۔ جواب قرآن صامت میں نہیں ہے، سلمان نے کہا قرآن ناطق میں ہے، بولتا قرآن ہے علی، علی بولتا ہوا قرآن۔ کہاں؟ یہ سوال جو کیا ہے شاہ روم نے، دار و مدار کلمے پر ہے۔ نبی تو جسے جسے پڑھوانا تھا پڑھوا کے چلے گئے کلمہ، اب قرآن سے کلمہ پڑھواؤ۔ بہت اچھا ایک جملہ آ گیا، وہ کہہ لوں تو پھر آگے بڑھوں۔ اگر قرآن میں یہ طاقت ہوتی کہ بعد نبی کافروں کو قرآن کلمہ پڑھوائے تو پھر تلوار کی ضرورت کیوں پڑی؟ فتوحات فتوحات فتوحات۔ جتنے طریقے سے کہو سمجھا دوں قرآن کافی نہیں ہے، یعنی خود مسلمانوں کو قرآن کی ہیلپ کے لیے دوسری چیزوں کی ضرورت پڑی۔ صرف قرآن منوانے کے لیے کبھی دولت کی ضرورت پڑی، کبھی تلوار کی ضرورت پڑی، کبھی فوجوں کی ضرورت پڑی، کبھی بادشاہی کی ضرورت پڑی، کبھی ملوکیت کی ضرورت پڑی، تنہا قرآن کبھی کام نہ آیا۔ کبھی مسلمانوں کے قرآن کافی نہ ہو سکا، آج تک نہیں ہو سکا۔
اگر آج بھی کافی ہو تو نظریاتی کونسل کیوں بنی ہوئی ہے؟ اگر آج بھی قرآن کافی ہے تو مجلس شورا کیوں بنتی ہے؟ اکیلا قرآن سارا کام کرتا رہے اسمبلی کیوں بنتی ہے؟ سب اسمبلی میں حاضر ہوں اور جہاں اسپیکر صاحب بیٹھتے ہیں وہاں ایک بڑی سی ریہل رکھ دی جائے اور اس پہ قرآن رکھ دیا جائے اور کہا جائے یہ قرآن سارے مسئلے حل کرے گا، یہ قرآن صاحب بولیں گے، یہی مقرر کریں گے کون سے صوبے کا گورنر کون ہو، کون وزیر اعلیٰ ہو، قرآن بتاتا جائے گا، ہم کھولتے جائیں گے قرآن میں سے نام نکلتا آئے گا، پنجاب کا صدر یہ ہو، سندھ کا صدر یہ ہو، بلوچستان کا، قرآن سارے کام کرے۔ یہ ساری حکومتیں کیوں کام کر رہی ہے؟ قرآن کافی نہیں ہے۔ کبھی بھی کافی نہیں تھا۔ تو جیسے آج تمہیں قرآن کے ساتھ دوسری چیزوں کی ضرورت پڑی، پیغمبر جان رہے تھے کہ قرآن کے ساتھ دوسری چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور دوسری چیز یعنی کہ انسان، اور انسان نے اشرف، اور اشرف میں بھی اشرف الاشرف، نجیب تر جو عقل میں کامل ہو، کہ جو ہاتھ کی انگلیاں بلند کر کے کہے یوں بتاتے ہیں 5 ایسے بتاتے ہیں، ہتھیلی میں کائنات ہوتی ہے۔ یہ سوال کیا ہے؟ ہاں وہ آدم ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ہاں وہ حوا ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ہاں وہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا وہ حضرت عیسیٰ ہے، ہاں وہ جسم جس نے کھایا تو مگر پیا نہیں، وہ عصائے موسیٰ ہے جب اژدہا بنا، سانپ کھائے مگر پانی نہیں پیا، وہ سرزمین جس پہ آفتاب صرف ایک بار چمکا اور پھر نہ چمکے گا، یہ نیل ندی پہ وہ راستہ ہے جس پر سے موسیٰ اپنی قوم کو لے کے گزر رہے تھے، اور پیچھے فرعون آ رہا تھا تعاقب میں، جب وہ زمین بنی تو اس پہ آفتاب چمکا، جب فرعون آیا وہ راستہ غرق ہوا، اب کبھی اس زمین پہ آفتاب نہیں چمکے گا۔ وہ نیل ندی کا راستہ ہے، وہ رسول جو جنوں میں ہے نہ انسانوں میں، جو ہدایت کے لیے آیا، وہ کوا ہے، کوا جو حابیل کی ہدایت کے لیے آیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں کوا کا ذکر تھا کہ قابیل کو قبر بنا کے کیسے دکھائی اور کیسے کہا کہ حابیل کو دفن کر دو، قرآن سامنے تھا، آیت نہ ملی، بتایا تو علی نے بتایا، بتایا تو علی نے بتایا۔ قرآن کافی نہیں ہے۔ وہ قبر کون سی ہے جس نے اپنے صاحب کو سیر کرائی؟ وہ مچھلی ہے جس کے شکم میں یونس گئے، وہ اس نبی کی قبر بن گئی، اور قبر جو تھی وہ تیر رہی تھی، سیر کروا رہی تھی یونس کو۔ اور وہ جس نے اپنی قوم کو ڈرایا وہ چونٹی ہے جس نے اپنی قوم سے کہا جلدی چلو سلیمان آنے والے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے برسا نہ زمین نے ابلا، وہ بلقیس نے سلیمان سے طلب کیا تھا کہ ایسا پانی جو نہ آسمان سے گرے نہ زمین سے نکلے۔ اپنے 3000 گھوڑے یا 7,000 گھوڑے سلیمان نے دوڑائے، جب وہ واپس آئے تو ان کے پسینے کو جمع کیا اور جام میں بھر کر بلقیس کو بھیجا، کہا یہ وہ پانی ہے نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا۔ دیکھیں جتنے سوال تھے وہ سب توریت اور انجیل میں موجود تھے، علی دیتے جا رہے تھے جواب، اور وہ کہتا جا رہا تھا سفیر آپ نے حق کہا، یا علی آپ نے حق کہا، یا علی آپ نے حق کہا۔ اس لیے پیغمبر نے کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے۔ قرآن حق ہے، قرآن حق ہے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اور صرف قرآن نہیں، یہ تو
توریت، انجیل، زبور کا بھی تو حافظ ہے. حافظ قرآن ہونا تو بہت آسان ہے. ساری آسمانی کتابوں کا حافظ ہو. وہ کیا ہے جو آنکھ ہی آنکھ ہے؟ کہا وہ آفتاب ہے، دیکھتا ہی رہتا ہے. کہا وہ کیا ہے جو پیر ہی پیر ہے، بس چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے ہر وقت. کہا وہ ہوا ہے. کہا وہ کیا ہے جو ہاتھ ہی ہاتھ ہے؟ کہا وہ پانی ہے جو زمین پہ ہاتھوں کے بل چلتا رہتا ہے. ہاتھی ہی ہاتھ ہے، ہاتھی ہاتھ. کہا وہ کیا ہے جو دہن ہی دہن ہے؟ کہا وہ آگ ہے، جس چیز کو پاتی ہے کھا جاتی ہے، کھا جاتی ہے. صرف دہن ہے، آگ دہن ہے. اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ کہا ظلم نہیں ہے. اللہ کیا نہیں رکھتا؟ بظاہر تو سوال کفر کے ہی ہیں، لیکن آپ شاہ روم کی ذہانت تو دیکھیے کہ اس نے قرآن پڑھا اور اسی میں سے سوال اٹھائے. جب سوال بنے تو کفر نظر آنے لگا. جب آپ قرآن میں تھا لیکن کسی کو نظر نہ آیا. اللہ کیا نہیں رکھتا؟ علی نے کہا بیٹا نہیں رکھتا. لم یلد ولم یولد، وہ بیٹا نہیں رکھتا. اللہ کیا نہیں جانتا؟ قرآن میں آیا اللہ نہیں جانتا کہ اے عیسیٰ کہ تم اللہ کے بیٹے ہو. اللہ نہیں جانتا کہ تم خدا کے بیٹے ہو. اللہ نہیں جانتا، خود ہی کہا میں نہیں جانتا. یہ قوم نے کیا بنا لیا؟